حجت الاسلام والمسلمین آغا اسد نقوی کے نہایت مشکور ہیں کہ وہ اپنی گونہ گو مصروفیات میں سے وقت نکال کے ریان تشریف لائے اور آپ برادران سے خطاب کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام میں سابق ڈویژنل صدر فیصل آباد ڈویژن برادر انیس زیدی کو خوش آمدید کہتے ہیں، سابق ڈویژنل صدر برادر عاشق حسین بخاری کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں آغا اسد نقوی و برادر انیس زیدی سے کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لیں۔ پر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ میں شعار لگاؤں گا، تمام برادران اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ شہید کی جو موت ہے، بلند آواز میں جواب دیں، شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، نجات ہے، شہادت 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 شہادت۔ میں ملتمس ہوں سابق ڈویژنل صدر برادر انیس زیدی سے دعائیں اور آپ برادران سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم رب الشہداء والصدیقین۔ نہایت خوش قسمتی کی بات ہے کہ خدا نے ایک موقع دیا کہ شہید کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ ابھی کوئی پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک بدیشہ خاندان ہے، ان کے بندے مارے گئے سارے، تو کوئی خاتون ہے جس نے اپنے قبیلے کی سرداری کا بیڑا اٹھایا، اس کے ساتھ 30-40 گارڈز ہوتے ہیں اور گھوم پھرتے ہیں۔ ہم پشاور کا سامنے ہو یا اور بہت سی باتیں ہوں، ہمیں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ قوم کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے آج تک ایک چھوٹی سی بات کی سمجھ نہیں لگی کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، دشمنیاں پالنے والے لوگ ہیں۔ وہ دشمن جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی گزارنے میں کیوں نہیں آتی ہے؟ جب ہماری آپس میں دشمنیاں ہوں، برادریوں کی، گاؤں کی، دیہاتوں کی، تو اندر سے ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ میں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ نہ جانے یہ چیز ہمیں کب آئے گی، ہم کب یہ سوچیں گے کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جس طرح دشمنوں والے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جس دن ایسا ہو گیا تو پھر کوئی امام بارگاہ کسی جگہ کوئی بلاس نہیں ہوگا۔ 86 لاہور میں بہت سارے 36 کے قریب امام بارگاہ انہیں ایک رات میں آگ لگائے گی، کس جگہ پہ مزاحمت نہیں ہوئی۔ ایک امام بارگاہ تھا سائن خاج کا، بڑا مشہور تھا، خاصا مضبوط تھا، اس کے پلرز تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے انہیں پلرز کو آری سے کاٹا اور پھر ٹریکٹر کے ساتھ ٹو چینج کر کے پلرز کو نیچے سے نکالا، پوری چھت گر گئی۔ یہ کام وہ ساری رات کرتے رہے، ساری رات میں انہیں روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس وقت 86 میں ڈاکٹر شہید اس مرحلے میں پاکستان میں نہیں تھا، تو پیچھے پورے لاہور کی قیادت ان کی محترمہ نے سنبھالا، ان کی خانم نے، ان کی اہلیہ نے۔ وہ کوئی ملیٹنٹ خاتون نہیں تھی، بلکہ جب سر پہ پڑتی ہے یا جب بندے نے تربیت کی بھی ہو تو پھر ہر بندہ اس طرح سے کام کر لیتا ہے۔ ہمیں بس ایک رواج پڑ گیا کہ اپنے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، خود کوئی ذمہ داری نہیں لینی، خود کچھ نہیں کرنا اور دوسروں کو مورل الزام ٹھہرا کر خیر۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں انتہائی خوشی کی بات ہوتی کہ ایسے لوگوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، میں خود انہی میں شامل ہوں کہ جہاں پر بات کی جا سکتی ہوتی ہے۔ گھما پھرا کے
بہت ساری چیزوں میں لپیٹ کر گفتگو کرتے ہیں. اس کا اصولاً مجھے بھی کہا جاتا ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن سچی مچی جب بندہ ساری باتیں نہیں کر سکے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ باتیں کرنے کے لیے بھی بہادر ہونا پڑتا ہے اور سننے کے لیے بھی بہادر اور جری ہونا پڑتا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ دشمنوں کی سی زندگی گزارنا سیکھیں گے. اور کیا قسام ازل نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو موزوں ترین ہوگا وہ رہے گا، جو موزوں ترین نہیں ہوگا وہ نہیں رہے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہنا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس انقلاب امام زمان کا حصہ بنیں گے جو عالمی ہوگا، جو آفاقی ہوگا، تو پھر اس کے لیے پھر اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا. خیر، ڈاکٹر شہید جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں کی گئی، امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی جس طرح عام طلباء تنظیمیں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک تنظیم تھی جس کے ساتھ یہ لفظ لگایا گیا تھا کہ یہ شیعہ طلباء کی ایک جماعت ہوگی. لیکن اس وقت بھی پورے ملک میں ملت تشیع کی خود اپنی کوئی جماعت نہیں تھی. جب شیعوں کی کوئی جماعت نہیں تھی تو ایسے میں آئی ایس او کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں تھا، کوئی شخصیت نہیں تھی کہ کیا کرے. اگر میں بات سمجھا سکوں تو ڈاکٹر شہید کے والد محترم مولانا امیر حسین وہ خود ایم اے انگلش تھے اور اس کے بعد نجف اشرف سے تعلیم حاصل کر کے پھر وہ تبلیغات کے لیے دنیا میں جاتے تھے. جنوبی افریقہ میں اور انگلینڈ میں ان کا بہت سا وقت گزرا. تو یوں سمجھیں کہ آج جس آئی ایس او کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ڈاکٹر محمد علی نقوی اس کے پیش رو میں سے نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک عام اسٹوڈنٹ تنظیم ہوتی. جس طرح ایم ایس ایف ہے، جس طرح پی ایس ایف ہے، یا اگر آپ کو غور کریں گے تو تمام سیاسی جماعتوں میں بھی آپ کو شیعہ نظر آ جائیں گے. حالانکہ اگر ہماری نظریاتی تربیت ہوئی ہوتی تو شیعوں کو شیعوں کی جماعت میں ہونا چاہیے، کیونکہ تربیت نہیں ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر شہید نہیں ہوتے تو یہ شیعہ طلباء بھی ہر طرف بکھرے ہوتے اور کسی ایک آئیڈیالوجی کے پیرو نہیں ہوتے. ڈاکٹر محمد علی نقوی وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے گھر سے تربیت حاصل کر کے اس تربیت کو منتقل کیا آئی ایس او میں اور آئی ایس او کے ذریعے پورے معاشرے میں. آج ہم جو بھی بیٹھے ہیں، ہم دینداری کا، عقیدت کا جس حد تک دعویٰ کریں، جس حد تک ہم کہیں کہ ہمارے اندر موجود ہے، یہ مرہون منت ہے ڈاکٹر شہید کی. ہم سب نے آئی ایس او سے کچھ لیا ہے اور ڈاکٹر شہید نے آئی ایس او کو سب کچھ دیا. یہ بنیادی فرق ہے. اور پھر اگر آہستہ آہستہ چلتے گئے، جن کی عمریں 79 میں جو بڑے ہوں گے، اسے میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ 79 میں جب انقلاب آ رہا تھا تو میں اسی وقت جو شرعی بلوغت کی عمر ہے 14-15 سال وہی عمر تھی. لہٰذا کہ مجھے یہ اس پہ فخر ہے کہ ہماری عمر کا کوئی لمحہ بھی اس طرح نہیں گزرا کہ جب کوئی تربیت نہیں ہو. جب 15 سال کی نماز واجب ہوئی تو انقلاب اسلامی آ چکا تھا. ڈاکٹر شہید جیسے بندے بتانے والے موجود تھے تو اس میں وہ نہیں. اس سے پہلے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں بھی تصویریں لگی ہوتی تھی. ایک شاعران کی لگی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کی صفائی کرتا ہے، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے. ڈاکٹر شہید خیر انقلاب اسلامی آنے کے بعد اس وقت تک بھی شیعوں میں کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو انقلاب اسلامی کی بات کرتی. آئی ایس او تھی شیعوں کی، ملت کی کوئی جماعت نہیں تھی. اور پھر بکر میں ایک بڑا کنونشن ہوتا ہے، اس کنونشن میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے ایک تنظیم بنتی ہے. اور پھر 1980 میں کنونشن ہوتا ہے، مفتی صاحب قید بن جاتے ہیں، پھر زکوٰۃ اور یہ سارے مسائل. 1980 میں جب آئی ایس او پورے ملک میں مشہور ہوئی، یہ پہلا موقع تھا. اس سے پہلے آئی ایس او تو ملک کی سطح کی تنظیم بھی نہیں تھی کہ پہلے صرف لاہور میں تھی، پھر فیصل آباد میں آئی، پھر کراچی میں گئی. اس طرح آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی. لیکن 1980 میں آئی ایس او کو ایک بڑا بوسٹ کیا. آئی ایس او بہت اوپر چلی گئی.
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہداء کے خون سے انقلاب آتا ہے، کچھ لوگوں کو احساس ہو شاید، ابھی اعلیٰ نے شہید باقر صدر کا جملہ کوٹ کیا کہ ذوبو، مختلف الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ فی الامام کما ذابہ ہوا فی الاسلام. شہید باقر صدر خود مجتہد تھے، لیکن اپنی تقریر کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ امام خمینی جو ہوتے میں نہیں کروں گا. اور شہید باقر صدر نابغہ روزگار تھے، انہیں شہید رابع کہا جاتا ہے کہ ملت و تشیع میں اجتہاد کا لمبا سلسلہ ہے، لیکن صرف 4 کو شہداء کی بڑی گنتی میں رکھا جاتا ہے، شہید اول، دوم، سوم اور شہید رابع. تو آیت اللہ باقر صدر کو اور ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کو شہید کر دیا گیا. ان کے چیلم کا پروگرام تھا اسلام آباد میں، جو شیعہ کنونشن ہوا ہے، شہید باقر صدر کے چیلم کا پروگرام تھا. اور اتنے میں جنرل ضیاء نے آرڈیننس جاری کر دیا زکوٰۃ اور عشر کا. تو پھر وہی چیلم کا پروگرام جو تھا، اسے ڈاکٹر شہید اور ان لوگوں نے ایک قومی کنونشن میں بدل دیا کہ اب یہ چیلم کا پروگرام نہیں ہوگا بلکہ یہ قومی کنونشن ہوگا. اور پھر وہ یادگار لمحات ہیں، ہم فخر سے بیان کرتے ہیں کہ پھر شیعوں نے سیکریٹریٹ پر قبضہ کر لیا اور کتنے دن تک شیعوں کا اس پر قبضہ رہا. اور پھر جنرل ضیاء ایسے ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس نے پھر زکوٰۃ و عشر شیعوں سے نہ لینے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا. تو یہ شہید باقر صدر کی خون کا اثر تھا جو پاکستان میں بھی ہوا. اور اس کے پیچھے بھی روئے روا ڈاکٹر شہید تھے اور آئی ایس. باقی شاید طویل ہو جائیں، رات ہے، مجھے احساس بھی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. آپ بہت سے لوگ جو معاشرے میں لوگوں سے ملتے ہیں سب سے، تو ان میں سے میجورٹی کی رائے ہے کہ جس بھی دیندار طبقے کے آدمی سے ملے، کسی ورکر سے ملے جو ملت کے لیے کام کار ہوتا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر شہید سے وابستہ ہوتا ہے، یا اس نے خود ڈاکٹر صاحب سے کسب فیض کیا ہوتا ہے، یا وہ کسی اس سے ملا ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب سے ملا ہے، یا اس سے کسی آگے کے لوگ. اور پھر جب ڈاکٹر صاحب شہید ہوئے، اس وقت ایک دوست نے جملہ کہا تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پورے پاکستان میں ہر شیعہ کے گھر پر ڈاکٹر شہید نے دستک دی ہے. اور یہ کہہ دینا آسان کام نہیں ہے. وہ گلگت، اسکردو اور برف پوش علاقے جہاں پر جانا ہم میں سے شاید کوئی نہیں گیا، ڈاکٹر شہید نے اس علاقے کے پورے سروے کروائے. اور مجھے یاد ہے ایک امداد فاؤنڈیشن کے نام سے آپ نے ادارہ قائم کیا تھا، اور اس میں ایک جنرل کو انہوں نے امپلائی رکھا. میں نے ہمیں پوچھا ان سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جنرل صاحب خاصے مہنگے نہیں پڑتے ہیں، آپ کو خاصی تنخواہ دینی پڑتی ہے. تو وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ یار جو باتیں پوچھنے میں ہمیں 6 مہینے لگتے ہیں، جنرل کو وہ چائے بھی پلاتے ہیں اور بات بھی بتا دیتے ہیں. تو اور پھر وہاں سے انہوں نے وہ اس کر دو بلتستان، وہاں سے انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اگر قوم کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے مسائل حل کر دیے جائیں تو پھر قوم آگے ترقی کر جاتی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر کام بھی شروع کیا، اسکولز اور یونیورسٹیز، اور یہ ایک سلسلہ تھا. اور پھر اسی طرح سے ہاسپٹلز کا سلسلہ تھا. ڈاکٹر صاحب خود جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. ادھر احمد نگر میں اس وقت یہ رواج نہیں ہوتے تھے، شروع کیا کہ ہفتہ وار ڈسپینسری کا پروگرام. ڈاکٹر صاحب کہیں سے بھی جہاں بھی ہوتے، جو بھی سنڈے کا دن مقرر تھا اس دن وہاں آتے اور سارے مریضوں کو اس وقت دیکھتے بھی سی اور سارا کچھ کرتے. آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آپ جواد نقوی کو لے لیں، سعید نقوی کو لے لیں، مجلس وحدت کو لے لیں، آئی او کو لے لیں، ان میں ان کے اپنے تربیت یافتہ افراد آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. یہ ساری جماعتیں آئی ایس او یہ یوں کہ ڈاکٹر شہید کے تربیت کردہ افراد پر چل رہی ہیں. اور یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے. ایک فرد جس نے اپنے آپ کو وقف کیا
اسلام کی خاطر اس ایک نے اتنا کام کر دکھایا. آج داڑھی سفید ہے, موت قبر میں پاؤں ہیں ہمارے, اور ابھی تک بھی ڈاکٹر شہید کے بعد کوئی ایک بندہ ایسا نظر نہیں آتا ابھی تک کہ جس کے گرد لوگ یوں اکٹھے ہوں جو اپنے آپ کو اس طرح سے وقف کر رہا ہو. ورنہ بیوی بچے گھر بار یہ ہر کسی کو ہوتا ہے, ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے. راجہ صاحب ایک تقریر کے اختتام پر کہہ رہے تھے کہ گھر بیوی بچے سب کے ہوتے ہیں, ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں کہ گھر بار انہیں قوم کے لیے چھوڑ دیں. راجہ صاحب آج کہہ رہے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب شروع دن سے ہی یہ لطیفہ کہہ لیں یا ہنسی کی بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ میری شادی تو پہلے سے ہوئی نہیں ہے, تو پریشان ہے کس سے ہو, تو آپ نے کہا کہ میری شادی ISO سے ہوئی نہیں ہے کہ میں اسی کے ساتھ دن رات گزارتا ہوں. اور پھر الحمدللہ ان کی زندگی بھی وہ مثالی زندگی تھی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم صحت اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو, اپنے دفاع کو مضبوط بنایا جائے, ایک زندہ قوم بنا جائے. اگر ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے, ان کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, ان میں سے کچھ علامتیں تو ہمارے علاقے میں بھی ہوں, کچھ علامتیں تو ہم میں بھی ہوں, ہم میں سے بھی کچھ لوگ تو ہوں جو اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہوں. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ کام کہے سے نہیں ہوتے کہ میں رات کو یہ کہتا رہوں میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑے پروجیکٹ کو شروع کرے اور نہ کرنے کی وجہ سے بیٹھ جائے, بلکہ جو کر سکتا ہے اپنے حصے کا کام بندہ کرنا شروع کر دے. جس دن بھی ہم اپنے حصے کا کام کرنے لگے اور دوسروں پر تنقید کو ہم نے چھوڑ دیا, انشاءاللہ میں اچھی قوم بھی بن جائیں گے, ایک اچھا ادارہ بھی بن جائیں گے. میں آخر میں شاید باتیں طویل ہو گئی ہوں, کام کرنے کا, دین کے راستے پہ چلنے کا ISO سے بہتر, بلکہ ISO جیسا بھی اور کوئی ادارہ نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ISO نہیں ہوتی تو جو حالت ہماری آج ہے شاید یہ بھی نہیں ہوتی. اور یہ بھی یقین کر لیں کہ کام صرف ISO میں رہتے ہوئے ہی کیا جا سکتا ہے. ابھی یہ پیٹرول وغیرہ مہنگے ہو رہے ہیں, ویسے کب تک چلیں گے, تو رواج بنا ہوا ہے نا کہ بیٹری پر چلنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں, اس کو یورینیم پر چلنے والی, اور اس طرح سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. یوں سمجھے اب بیٹری میں یہ جو بھی چیز ہوگی اسے چارج کرنا ہوگا. ISO میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جتنا چارج کر سکتے ہیں کر لیں. جتنا چارج کریں گے عملی زندگی میں اتنا ہی آگے بڑھ جائیں گے. اگر ISO میں رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے, ایمان کو, کردار کو مضبوط نہیں کریں گے, تو آگے جا کے یہ موقع پھر اس طرح سے نہیں ملے گا. پھر دائیں بائیں گے اور بہت سے مسائل وہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. اور میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں, پھر بس یہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ شہید بہشتی اعلیٰ صاحب نے کہا کہ مولا علی کو مالک سے پہچانا جائے. امام خمینی شہید بہشتی کو اپنا علمدار کہتے تھے, اور شہید بہشتی خود اپنا آئیڈیل حضرت عباس علمدار کو قرار دیتے تھے. وہ بڑی ہستیاں, اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے, تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے رک گئے, کہتے ہیں کہ وہ بہشت نہیں آیا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر کچھ دیر میں بلاسٹنگ ہو گئی, آپ عبد الرفاق سمیت شہید ہو گئے. بڑی ہستی ہے. آپ کہتے تھے کہ حزب ماں معبد ماں, کہ میری جماعت میری عبادت کی جگہ ہے.
جیسے بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے مسجد کی عبادت نہیں کرتا، عبادت خدا کی کرتا ہے، امام بارگاہ میں بیٹھتا ہے امام بارگاہ کو نہیں پوچھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب آئی ایس او میں ہوتے ہیں تو ہم آئی ایس او کو پوچھتے نہیں ہیں، آئی ایس او کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ آئی ایس او کے ایک واسطہ بنتی ہے مجھے میرے خدا تک لے جانے کے لیے، میرا خدا مجھ سے جو چاہتا ہے اس حکم کو پہچاننے کے لیے۔ تو اس عبادت گاہ کی حفاظت کریں جس حد تک ممکن ہو، اسے اور سنواریں، خوب سے خوب تر بنائیں، اپنے بچوں کو اپنے اعضاء و اقارب کو ادھر آنے سے نہیں روکیں۔ یقین جانیں یہ سر جو ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی تو کٹنا ہے، کبھی انہوں نے گل جانا ہے، کبھی سڑ جانا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، یا تو کوئی سر ایسا دکھا دے جو کٹا نہ ہو، جو مرا نہ ہو، جو مٹی میں مٹی نہ ہوا ہو، پھر کہیں بہتر ہے کہ کسی اچھے مقصد کی خاطر یہ سر قابل اس کے کہ کوئی عورت کاٹ دے اور یہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ان سروں میں آئی ایس او کی اسلام کی عشق بھر دے۔ اور آئی ایس او اسلام ہی کا ایک نام ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو امام زمان کی کارواں میں شامل ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے، اس راستہ کے راہی بنا دے، اور آئی ایس او رہتی دنیا تک امام زمان علیہ السلام کے انقلاب تک اس سے متصل ہو جائے۔ والسلام علیکم۔